السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے کلاس 12 فیڈرل بورڈ پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 1 نیو سلیبس کے اکارڈنگ. تو آج ہم ٹاپک کریں گے. لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریے کا تاریخی پس منظر. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. Early arrival of Muslims in the 7th century. Muslims first came to India during the rule of the pious caliphs. They arrived as traders and Sufis, not conquerors, introduced Islamic teachings peacefully to locals. مسلمان جو ہیں یہ سب سے پہلے 7th سینچری کے وسط میں مڈل میں 7th سینچری کے یہ ہندوستان میں آئے، ان کی آمد ہوئی. اور یہ کس کا بھلا دور حکومت ہے؟ یہ خلفائے راشدین کے دور حکومت میں مسلمانوں کی آمد ہوئی ہندوستان میں، جو کہ تھا 7ویں صدی کے وسط میں ان دا مڈل آف دا 7th سینچری. تو وہ آئے تھے ایک ٹریڈرز مطلب تاجر اور صوفیاء کرام کی طرح، لیکن وہ انہوں نے اسلامک ٹیچنگز جو ہیں، اسلام کی تعلیمات ہے، اس کو مقامی لوگوں کو اسلامک تعلیمات سے روشناس کروایا. وہ فاتحین کی طرح نہیں آئے تھے، یاد رکھیے گا، وہ ایک تاجر اور صوفیز کی طرح آئے تھے اور انہی نے ہی مقامی لوگوں کو اسلامک ٹیچنگ سے روشناس کروایا، مطلب ان کو انٹروڈیوس کروایا. جو محمد بن قاسم تھے نا، وہ پہلے مسلم فاتح تھے جنہوں نے ہندوستان کے وہ پہلے مسلم فاتح تھے. محمد بن قاسم نے جب سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ جیت لیا نا، فتح حاصل کر لی، تو انہوں نے وہاں پہ اسٹیبلش کی ایک مسلم حکومت، ایک مسلم رول کو. اور یہی سے نا اسلام کی جو پولیٹیکل پریزنس ہے وہ انڈیا میں اس کی بگننگ ہوتی ہے، وہ شروعات ہوتی ہے اسلام کی پولیٹیکل پریزنس کی. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ محمد بن قاسم جو ہے نا، یہ آئے تھے، ان نے جب سندھ فتح کیا تو تھا 712 AD. ریممبر دیٹ پلیز فار MCQ's پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد ہے جب سندھ کو فتح کر لیا گیا تو اور صوفیز آئے اور ریلیجیس پریچرز آئے. یہاں پہ پریچرز کا مطلب ہے مبلغین. جب وہ ہندوستان میں آئے، اردو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بتا رہی ہوں ساتھ، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے نا، کیونکہ آپ کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان نے اسلام کی تعلیمات پھیلائی، ان سے مقامی لوگوں کو روشناس کروایا. تو جو مقامی لوگ ہیں نا، وہ ان کے کردار، ان کی ڈیووشن، ان کی ہیومن افیکشن، ان کی اخلاقی عادات، ان کی عبادت، ان کا کردار، اس سب کو دیکھ کے نا وہ بہت انفلوئنسڈ ہوئے، یعنی متاثر ہوئے، بہت انسپائر کیا اس نے. تو بہت سارے لوکلز نے نا اسلام کو قبول فرمایا، دی ایمبریسڈ اسلام. اور کیا ہوا آگے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو وہ نا ایک سیپریٹ کمیونٹی کنسیڈر کرنے شروع کر دیا انہوں نے، کہ ہم ایک سیپریٹ کمیونٹی ہیں. جو لوکلز جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیپریٹ اب کمیونٹی ہیں. یہاں پہ ایک ورڈ ہے آپ کی بک میں انڈیجنس، اس کا مطلب ہوتا ہے مقامی لوگ، لوکلز. اس کے بعد ہے نیو مسلم کنورٹس. یہ دا نیو مسلم کنورٹس جس چیز کو میں نے لکھا ہے نا، یہ آپ کی بک نے اس کو نام دیا ہے انڈیجنس پیپل. اوکے، they began to see themselves as a distinct group، ایک علیحدہ گروپ، separate community، separate from the Hindu majority، کیونکہ میجورٹی تو ہندوستان میں ہندوز کی تھی نا. جیسے ان کا ریلیجن، ان کا کلچر، ٹریڈیشنز، وے آف لائف، سب کچھ مسلمانوں کا ہندوز سے ڈیفرنٹ تھا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ جو ہوا تھا، پہلے بہت سارے فاتحین انڈیا وغیرہ میں آئے، لیکن جو مسلم حکومت کی بنیاد تھی نا، وہ رکھی تھی ہندوستان میں. وہ رکھی گئی تھی قطب الدین ایبک نے 1206 میں، جو کہ رہی ہے 1857 تک جو مسلم رول ہے. مطلب یہ اس کے بعد جیسے دیکھیں گے، جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا کہ محمد بن قاسم آئے ہیں، سب سے پہلے یہ مسلم فاتح تھے ہندوستان کے. اس کے بعد حکومتیں آتی گئیں، گرتی گئیں، اس طرح ہوا. لیکن جو ایک پوری سولیڈیفائی کر کے ایک رکھی گئی ہے نا آپ کی حکومت، وہ رکھی تھی قطب الدین ایبک نے. یہ دہلی سلطنت سے لے کے مغل پیریڈز تک، یہ تھا 1206 سے لے کے 1857 تک مسلمانوں نے حکومت کی.
تو انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا فارمل مسلم رول، مطلب دہلی سلطنت، جو کہ 1857 تک رہی، بہادر شاہ ظفر تک. جو مسلم رولر ہیں بہت سارے آئے، مطلب نان مسلم سوری، بہت سارے آئے، لیکن وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے حکومت کا. لیکن ایبک نے ایک سولیڈیفائی کر دیا مسلم حکومت کو کہ راج صرف مسلم حکومت کا ہوا تھا اس وقت. تو اس کے بعد کیا ہوا، بہت ساری تحریکیں چلائی گئیں، بہت ساری موومنٹس چلائی گئیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح انڈین معاشرے میں، انڈین سوسائٹی میں مرج کر دیا جائے، ان کو ملا دیا جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا، ساری ایفرٹس ناکام ہوئی، all the efforts failed. مسلمانوں نے اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی کو پریزرو رکھا، کو مینٹین رکھا ڈیورنگ سینچریز آف رولز. کئی مطلب جتنی بھی انہوں نے 100 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ، 4 سالہ، 5 سالہ حکومت کی ہے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، جب مغل امپائر کا فال ہوا، بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا، تو برٹش راج ٹوک اوور، برطانوی راج ہی ٹوک اوور دا سب کانٹیننٹ. تو جو مسلم آئیڈینٹی ہے نا، وہ اسٹرینتھن انڈر کولونیل پریشر. مسلم آئیڈینٹی یہ مزید تقویت پہنچی ہے ٹو نیشن تھیوری کو کولونیل پریشر میں. جب انگریزوں کا راج ہوا، پریشر آیا باہر سے انگریزوں، ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو، تو مسلمس نے انسٹیڈ آف فیئرنگ دے اسٹرینتھن دیئر آئیڈینٹی فردر مور. کس طرح مسلمانوں نے ٹو نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ تھا نا، اس کو زیادہ سولیڈیفائی کر دیا، کہ اس کو مزید طاقت پہنچی، تقویت پہنچی اس کو نا، کہ وہ بہت زیادہ سولیڈیفائی ہو گیا کہ اب ہمیں سیپریٹ نیشن چاہیے. کیونکہ ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ ہے کہ ہندوز الگ ہیں، ان کا اپنا لائف سٹائل الگ ہے، ٹریڈیشنز کلچرز الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، ان کے ٹریڈیشنز لائف سٹائلز کلچر سب کچھ الگ ہے. تو مسلمز وانٹ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن فریلی. تو اس طرح انہوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی کو اور اسٹرینتھن کر لیا. مسلمز جو ہیں وہ صرف 1/4 حصہ تھے انڈیا کی پاپولیشن کا، باقی سارے جو تھے وہ ہندوز موسٹلی تھے اور ادر ریلیجنز، جس کی وجہ سے وہ کافی انسیکیور فیل وغیرہ کرنے لگ گئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لیڈرز جو ہیں انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا ایک کنسیپٹ، وہ تھا انڈین نیشنلزم. انڈین نیشنلزم کسے کہتے ہیں بھلا؟ اس کو اردو میں اگر کہا جائے تو کہا جاتا ہے ہندوستانی قومیت. نیشنلزم مطلب قومیت. اس کا مطلب اب کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی انڈینز ہیں نا، وہ سارے ایک ہی قوم ہے ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن. مسلمان بھی ایک ہی قوم ہیں، ہندو بھی ایک ہی قوم ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک ہی قوم کے اندر ہیں، ایک ہی قوم ہے، یہ ساری ایک ہی کمیونٹی ہے، ساری ایک ہی نیشن ہے ریلیجن کے. لیکن اس کا کیا تھا، اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا تھا، یہ ہم پڑھتے ہیں. لیکن جیسے مسلم لیڈرز ہیں، اب مسلم لیڈرز کا ریئیکشن کیا تھا، سر سید احمد خان اس زمانے میں تھے، تو انہوں نے اس کو بہت ریجیکٹ کیا، بہت ہی کنٹیسٹڈ دس. آپ کی بک میں لفظ ہے کنٹیسٹڈ، اس کا مطلب ہے مخالفت. سر سید احمد نے کیوں کی، سر سید احمد نے مخالفت، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ مسلم سیپریٹ نیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہے نا انڈیا میں، وہ ہندو میجورٹی رول کو مطلب لیڈ کرے گی. کیسے؟ ہندو میجورٹی میں تھے برصغیر میں، تو اگر ہم نیشنلزم کا کنسیپٹ لاتے کہ انڈین نیشنلزم، تو ہندو اوبیسلی ہندو نے حکومت کرنی تھی، کیونکہ کل آبادی میں مسلمان تھے صرف 1/4. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہندو اکثریت جو تھی نا، اس کی حکمرانی قائم ہو جانی تھی. تو مسلمانوں نے کیا ڈیمانڈ کیا، مسلم لیڈرز نے، انہوں نے کہا سیپریٹ الیکٹوریٹس، ریزرو سیٹس ان گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچرز، بلیو دس واز اسینشیل ٹو پروٹیکٹ دیئر پولیٹیکل رائٹس. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست میں ایک علیحدہ انتخابات کا مطالبہ انہوں نے کیا، انہوں نے علیحدہ نشستوں کی جو کہ ان کے لیے ریزروڈ ہوں، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا. کیونکہ اگر وہ یہ مطالبہ نہ کرتے نا، تو ان کی کوئی بھی پولیٹیکل رائٹس وغیرہ، مسلمانوں کی اقتدار وغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک حکومت جو تھی مسلمانوں کی، ہندوؤں نے ڈومیننس تھی ہندوؤں کی اوبیسلی، تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال اور زیادہ ہونا تھا وہاں سے. تو مسلم لیڈرز نے کہا کہ ہمارے علیحدہ انتخابات ہوں اور ان کی علیحدہ ریزروڈ نشستیں ہوں، سیٹس. اس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا.
اس کے بعد کیا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو تھا کہ اٹ واز اسینشیل ٹو پروٹیکٹ دیئر پولیٹیکل رائٹس. اس کے بعد کیا ہوا، سیکورٹی انڈر مسلم رول ورسز برٹش رول. جب مسلم رول تھا یہ ساری دہلی سلطنت سے لے کے مغل ایرا تک، تو مسلم جو تھے they were ruling class. There was no fear of discrimination even though Muslims 1/4 تھے، کوارٹر مسلمس تھے، لیکن پھر بھی کیونکہ حکومت تو کس کی تھی، مسلمانوں کی تھی نا، وہ خود حکمران تھے، تو اپنے حقوق کی حفاظت انہوں نے کی تھی. یہاں تک کہ جب مسلمان حکومت تھے there was no discrimination of anything at all. Hindus were living peacefully, Muslims were living peacefully. ٹھیک ہو گیا. جب کہ برٹش رول آیا، باہر سے آ گئے انگریز، تو مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی، اکانومیکلی اینڈ ریلیجیسلی they felt threatened. ان کو ایک اندیشہ ہو گیا، ان کو پولیٹیکلی ان کو عروج پہ نہیں آنا دینا جا رہے تھے، اکانومیکلی ان کو جابس وغیرہ نہیں کوئی دی وغیرہ جا رہے تھے، ریلیجیسلی ان کو فریلی پریکٹس نہیں کرنے دی جا رہی تھی اپنے ریلیجن کی. تو اس وجہ سے مسلمز نے اپنے آپ کو ایک سیپریٹ نیشن قرار کیا کہ ہم ایک سیپریٹ نیشن ہیں فرام دا ویری بگننگ. تو اپنی شناخت اور اپنے رائٹس کی آئیڈینٹی کے لیے، سیف گارڈ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی، اور اپنی فل کوششیں جدوجہد کر کے وہ کامیاب ہو گئے اور ایک علیحدہ وطن انہوں نے حاصل کر لیا جو تھا پاکستان. اچھا، اب ایک اور چیز ہے اس میں آپ کی بک میں ایک ہے ورڈ سینٹینس ہے، دا انفورسمنٹ آف ویسٹرن ڈیموکریسی. اب یہ کیا ہے دا انفورسمنٹ آف ویسٹرن ڈیموکریسی؟ ویٹ اے منٹ. Let's see. Enforcement of Western democracy. اب آپ کی بک میں اس چیز کا ذکر ہے. اب یہ کیا ہے، اس کو اگر ہم اردو میں بولیں تو یہ مغربی طرز جمہوریت کا نفاذ. جو مسلم لیڈرز تھے، جب یہ انڈین نیشنلزم کی بات ہوئی تھی، جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے کنسیڈر کیا تھا، they considered that جو انفورسمنٹ آف ویسٹرن ہے نا ڈیموکریسی، it was not suitable in case of India because it would bring dominance. یہ تھا مغربی طرز جمہوریت کا نفاذ، مغربی طرز جمہوریت. اب یہ کیا ہے ایکچوئل میں، اٹ از ون پرسن ون ووٹ. سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ میجورٹی کس کی تھی، ہندوز کی. اگر ون پرسن ون ووٹ ہوتا تو ہندوز نے اوبیسلی ڈومیننس لینی تھی، انہوں نے اپنا کیا نام ہے اکثریت میں تھے تو انہوں نے حکمرانی اپنی قائم کر لینی تھی. تو مسلمس کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں تھا نا، مسلمس تو اور انسیکیور ہو رہے تھے اور ان کی مسلمس کی پوزیشن ویک ہو رہی تھی، جس وجہ سے مسلم نے کنسیڈر کیا تھا کہ یہ سوٹیبل نہیں کرے گا انڈیا کے لیے یہ ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہندو ڈومینیشن کو رائج دے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی ہی کی وجہ سے، اس ہی کی بیس پہ مسلمس نے کہا تھا کہ ہمیں علیحدہ انتخابات وغیرہ ہمارے ہوں، ہماری ریزرو سیٹس ہوں. آل رائٹ.